نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره قال تبارك وتعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام، خاص طور پر آج کی اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی اور خطیب اعلیٰ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم صاحب نقشبندی قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اس عظیم الشان اور پروقار تقریب کے خطیب اور امام سید السادات محترم المقام حضرت سید گلزار حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، رونق محفل اہل سنت کے حلقوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جانے والے خطیب اور عالم دین حضرت علامہ مولانا پروفیسر مسعود احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، معزز و محترم حاضرین و سامعین، خاص طور پر ہمارے وہ نوجوان ساتھی
جنہوں نے بڑی تگ و دو کے ساتھ اور بڑی کوشش اور بڑی کاوش کے ساتھ آج کی اس پروقار اور عظیم الشان تقریب میں حاضر ہونے کا ہمیں حکم صادر کیا۔ مجھ سے پہلے بڑا جامع اور بڑا محققانہ خطاب آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ وقت کی نزاکت باوجود ہماری کوششوں کے اس وقت اپنے دامن میں کچھ زیادہ وسعت نہیں رکھتی، اس لیے میں اپنی گفتگو میں اختصار کو تمام پہلوؤں کے اعتبار سے ملحوظ رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ زیادہ دیر تک آپ کی سمع خراشی کرنا اور آپ کو بٹھانا آپ کے ادب کے منافی سمجھتا ہوں، لیکن مضمون کی نزاکت سے اگر تھوڑا سا وقت مجھ سے آپ کی توقع سے زیادہ لگ جائے تو میں آغاز میں معافی کا طلبگار ہوں۔ جس مضمون پر آج کی عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے، اسی عنوان پر بڑے خوبصورت پیرائے میں اور بڑے دل نشین انداز میں حضرت استاد العلماء مناظر اسلام مفتی محمد اسلم صاحب بندیالوی دامت برکاتہم العالیہ نے گفتگو فرما کر ہم سب کی آنکھوں کو سیراب کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے عظیم الشان نظریے میں اور ان کی فکر میں اللہ تبارک و تعالی مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق سے نوازے کرے۔ قرآن مجید کے 2 مقامات سے اس کے کچھ حصے میں نے تلاوت کیے، ان کا مختصر سا آسان سا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اسی کے تحت پھر چند ایک گزارشات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ سورہ مجادلہ کی آخری آیہ کریمہ 28ویں پارے سے، اس کا سارا حصہ تو میں نہیں پڑھ سکا، اس کا پہلا ابتدائی حصہ میں نے پڑھا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب، آپ نہیں پائیں گے اس قوم کو جو اللہ اور اس کے رسول پر مکمل ایمان اور یقین رکھتے، اللہ پر ایمان لانے والے، قیامت کے دن پر ایمان لانے والے، جن کا عقیدہ قیامت پر اور اللہ پر پختہ ہے، آپ اس قوم کو نہیں پائیں گے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی کریں ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ ذرا غور فرمائیے گا اس بات کی طرف، یہ اعلان ہمارا نہیں، یہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ بڑی توجہ سے انہماک سے سماعت بھی کریں اور سبحان اللہ بھی کہیں۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قوم کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر
ایمان لانے والے ان کو نہیں پائیں گے کہ کسی ایسی قوم سے دوستی کرے، کسی ایسے فرد واحد سے دوستی کرے من حاد اللہ و رسول، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، اگرچہ وہ مخالفت کرنے والے ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، اگرچہ وہ مخالفت کرنے والے ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، اگرچہ وہ مخالفت کرنے والے ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، اگرچہ وہ مخالفت کرنے والے ان کے کنبے اور قبیلے کے افراد ہی کیوں نہ ہوں. ابھی میں آپ کی توجہ پوری حاصل نہیں کر سکا کہ آپ نے پورا غور نہیں فرمایا اس آیت پر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ذرا غور سے سن لو. اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ اور قیامت کے دن پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ کسی ایسے بندے سے دوستی کریں، کسی ایسے بندے کے ساتھ پیار کی پیگے بڑھائیں، کسی ایسے بندے کے ساتھ دل سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اگرچہ وہ ان کے کنبے کے افراد ہوں، اگرچہ ان کے بھائی ہوں، اگرچہ ان کے باپ ہی ہوں. تو جن کو یہ شان حاصل ہو گئی ان کو اللہ کیا دیتا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. جس کو یہ مرتبہ مل گیا، جو اس آیہ کریمہ کی تفسیر پر عمل پیرا ہونے والا ہوا، یہ وہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان ان کے دلوں میں نقش کر دیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف کی روح سے ان کی تعین فرمائی. یوں بھی معنی کیا جا سکتا ہے رب ذوالجلال نے جبرائیل امین کو ان کا مؤید و مددگار بنایا. دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ تو خبر دی ہے. دوسرے مقام پہ سورہ توبہ میں، اور ہے نا میری بات کی طرف بڑی توجہ سے بات سننے والی ہے، مقدمہ ہے، قرآن مجید کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور اس سے بڑا کوئی کلام نہیں ہے زمانے میں. کسی کا انتظار کریں گے وہ سنائیں گے تو پھر راضی ہو جائیں گے. یہ کلام ہے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، رب ذوالجلال کا کلام. اس آیت کریمہ سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ کچھ لوگ اللہ کی مخالفت کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے بھی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان سے دوستی بھی کر لیتے ہیں. لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا وہ جو اللہ پر آخرت پر پکا ایمان رکھے وہ ان سے دوستی کرنے والے نہیں، ان کی دوستی نہیں ہو سکتی ہے. سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں غالباً آیت نمبر 22 ہے اور 23 ہے جو میں نے تلاوت کی. میں چاہوں گا کہ ذرا ساتھ ساتھ ذرا توجہ بھی کریں گے، میری طرف دیکھیں گے بھی آپ، کیونکہ یہ میڈیٹیشن گیدرنگ ہو نا، پھر گردن جھکا کے بیٹھتے کہ اس کے اندر ایک انہماک اور طرح کا ہوتا ہے. مراقبے کی محفل میں جو تعلیم و تعلم کی محفل ہو تو اس میں پھر غور کریں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ مجھے شامل حال رہے. جس طرح مفتی صاحب نے لچھیدار گفتگو فرمائی ہے اور بڑی جاندارانہ، ان کا حصہ ہے، ان کی طرف نہ بھی توجہ ہوتی تو کر لیتے، کہ میں چاہتا ہوں کہ اب میری طرف آپ توجہ رکھیں. علماء سبحان اللہ وہ بھی کہیں گے تو پھر مجھے اور خوشی حاصل ہو جائے گی. قرآن مجید کی آیت پہ سبحان اللہ کہنا یہ اہل ایمان کا وطینہ ہے. خاموش بیٹھنا ہے، قرآن مجید کی آیت سن کے منہ بنا لیا بندے نے، پتہ نہیں وہ بم گر گیا ہے کسی پر، تو بم اس پہ گرا جو اللہ اس کے رسول کا مخالف ہے، تو اس کا دل تو خوشی سے پھولا نہیں سماتا جو رب ذوالجلال کے فرمان پہ پورا اتر رہا ہے. اور دوسرا مقام بھی سنیے سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء
باپوں کو دوست نہ بناؤ، اپنے باپ کو اپنے دادے کو دوست نہ بنا، اخوانکم اپنے بھائیوں کو بھی دوست نہ بنا۔ مولا تیرا پیارا نبی تو فرماتا ہے والد کا چہرہ دیکھو مقبول حج کا ثواب دیتا ہوں، تو خود فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، خود کہتے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، خود کہتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، خود کہتے ہیں عاجزی کے بازو بچھا دے، ان کے سامنے سینہ تان کے بات نہ کر، ان سے کبھی اکڑ کے بات نہ کر، ان کے سامنے کبھی اف نہ کہہ، ان کے سامنے کبھی برا خیال نہ لا، اور ہے نا میری بات کی، اور ان کے سامنے کبھی عدل کا ترازو بھی نہ پکڑ۔ صوفی باصفا پیر طریقت حضرت صوفی محمد حنیف صاحب اسلمی تشریف فرما ہوئے ہیں، ماشاءاللہ تشریف رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دعا بھی فرماتا ہے، اور ہے نا میری بات کی طرف اللہ خود فرماتا ہے عاجزی کا بازو بچھا دے، بڑھاپے میں چلے جائیں دونوں یا ایک، اور ان کے لیے زیر ہو جا، وَاخْفِضْ لَهُمَا، ابھی علماء سے پوچھو نا وَاخْفِضْ، یہ زیر ہو جا، یہ زیر جانتے ہو نا، زیر یہ زبر پیش ہے، کوئی پتا کہ نہیں زبر کا، یہ زبر بھی اوپر ہوتی ہے تو پیش بھی اوپر ہی ہوتی ہے، تو زیر کبھی اوپر نہ ہو، والد کے سامنے بات کرنا تو کندھے نہ اٹھے ہو تیرے، تیری حیثیت قضائی بھی اس بات کا تقاضا کرے کہ عاجزی کا سراپا پیکر بن جائے۔ والد کے لیے حکم دیا، فرمایا پھر دعا کر ہماری بارگاہ میں جب تجھ سے کچھ نہ بن پڑے، پھر ہمیں کیا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مولا اس پر اس طرح مہربانی کر جس طرح اس نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ والدین کا مرتبہ کون اندازہ لگا اس کا، لیکن ادھر فرمایا باپ کو بھی دوست نہ بنا، اپنے بھائی کو بھی دوست نہ بنا جو تیرا ماں جایا ہے، اسی ماں کی کوکھ سے آیا جس کا تو ہے، اسی ماں کا دودھ پیا جس کا تو ہے، تیرے ساتھ اٹھا، تیرے ساتھ بیٹھا، تیرے ساتھ چلا، تیرے ساتھ کھیلا۔ فرمایا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، چھوڑ دے باپ کو، چھوڑ دے بھائی کو، ان کے ساتھ دوستی نہ لگا۔ بولا وجہ کیا ہے؟ ادھر تو کہتا ہے باپ کے سامنے اف بھی نہ کر، ادھر تو کہتا ہے باپ کے سامنے کندھے پھیلا کر بات بھی نہ کر، ادھر تو کہتا ہے اس کو جھڑکنے کی بھی اجازت نہیں، ادھر کہتا ہے باپ کو بھی دوست نہ بنا، بھائی کو بھی دوست نہ بنا۔ فرمایا وجہ سن کیا ہے؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ترجیح دے ایمان پر کفر کو، اگر وہ خود کفر کو پسند کرے، اس کی سوچ کفر کی طرف جھک جائے، ایمان کو پیچھے چھوڑے، تو پھر تیرا باپ بھی ہو تو اس سے جان چھڑا لے، بھائی بھی ہو تو اس سے اپنا پلہ سا۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو ان سے دوستی کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اس مقام پہ فرمایا نا وہ ظالم ہے، باپ سے بھی دوستی لگائے، اور ہے نا یہ میں اپنی طرف سے بڑھ کے نہیں بات کہہ رہا، قرآن مجید کا فرمان ہے، تو قرآن پڑھنے والے علماء حفاظ ہیں، پوچھ لو قرآن سے ہے، سورہ توبہ کی آیت کا نمبر میں بتا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، پھر جو سننے کے بعد پھر باپ سے دوستی لگائے، اس باپ سے جو کفر کو ترجیح دے ایمان پر، اس بھائی سے دوستی لگائے جو کفر کو ترجیح دے ایمان پر، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو اس کو دوستی لگائے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو دوستی کرے پھر ان سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو پھر وہ راہ راست سے ہٹنے والا ہے، ظالم ہے، منصف مزاج نہیں۔ آگے پھر اللہ کا حکم سنو کیا ہے، فرمایا قاری علی محمد صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، نعت پڑھیں گے تو شان محفل کا رنگ اور ہی ہو جائے گا، ان کے بیٹھنے سے بھی محفل کا رنگ اور ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر میں جو بات کر رہا ہوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے
قل، میں نے 2 آیتیں سنائی ہیں پہلے آپ کو، 2 آیات ہے، تیسری جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی پہلے تو اعلان میں نے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم، میں نے کہا ہے۔ اے نبی اپنے ہونٹوں کو جنبش تو دے، وہ لوگ قدس کی پتیوں کو حرکت میں تو لا، اب تو اپنی زبان حق ترجمان سے اعلان کر۔ بولا کیا کہوں؟ رب کہتا ہے محبوب کہہ دے اپنے چاہنے والوں سے، اگر ہوں تمہارے باپ، رشتے سنو در قرآن نے جو گنوائے، ابناءکم، اگر ہوں تمہارے بیٹے، اگر ہوں تمہارے بھائی، اگر ہوں تمہاری بیویاں، اگر ہوں تمہارا کنبہ اور قبیلہ۔ رشتے دیکھ لو انسانیت کے، ذرا توجہ نہیں کی ابھی آپ، رشتے دیکھو کتنے، تمہارے باپ ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، تمہارے بھائی ہوں، تمہاری بیویاں ہوں، تمہارا کنبہ اور قبیلہ ہو، سسرالی رشتہ دار ہوں، تمہارے ننیال کے لوگ ہوں، تمہارے والد کے نسب کے رشتہ دار ہوں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تمہارے کمائی کے جمع شدہ مال ہو، وَتَجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، تمہارا کاروبار تجارت ہو جس کے اندر تمہیں ہر وقت گھاٹے کا خدشہ اور خطرہ لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے پسندیدہ رہائش گاہیں ہوں، تمہارے محلات، تمہاری کوٹھیاں، تمہارے بنگلے ہوں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر رب ذوالجلال سے، اس کے پیارے محبوب سے اور ان کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ یہ محبوب ہو جائیں، پھر انتظار کر، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر رب ذوالجلال کے عذاب کا انتظار کرتے ہو تجھ پر نازل کرتے ہو۔ ان تینوں آیتوں نے سبق دیا ہے ہم کو کہ اہل ایمان کے ہاں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی محبت قابل قبول نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی جو مخالفت کرے، ایمان والا اس کو دوست نہیں بنا سکتا، چاہے اس کا باپ ہو، چاہے اس کا بھائی ہو، چاہے اس کا بیٹا ہو، چاہے اس کا قربہ ہو، قبیلہ ہو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ صحابی رسول ہے، میدان احد میں انہوں نے اپنے باپ کا سر قلم کیا اپنی تلوار سے۔ سبحان اللہ، کیا ہے اور صحابی سے بڑھ کے باپ کا مرتبہ کون سمجھتا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے میدان بدر میں ابو جہل کے بھائی عاص بن ہشام کو، حضرت عمر فاروق کی ماں کا حقیقی بھائی سگے ماموں کو اپنی تلوار سے واصل جہنم کیا ہوا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار نے عتبہ کو، شیبہ کو، ولید کو، 3 بندوں کو اپنی تلوار سے زخمی کر کے جہنم میں بھیجا ہوا ہے۔ اور خود حضرت ابو بکر صدیق پروانہ چراغ مصطفی نے، جار غار مصطفیٰ نے، جار مزار مصطفیٰ نے، مزاد شناسہ نبوت، منبع جود و سخا، مرکز مہر وفا، پیکر صدق و صفا، محور تسلیم و رضا، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار سے اپنے بیٹے عبد الرحمن کا کام تمام کرنا چاہا۔ اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے دوستی نہیں رکھ سکتا۔ یہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے اور رب ذوالجلال کا حکم ہے، خبر بھی ہے، حکم بھی ہے، آمنہ کے لال کی زبان سے بھی کہلوا دیا ہے رب نے۔ اور جس نے ایسا کیا فرمایا پھر انتظار کر رب کے عذاب کا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو کانفرنس ہوئی نا جاء الحق،
اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بندوں کو ان لوگوں کی دوستی چھڑائے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں۔ ابھی آپ نے حوالہ سماعت کیا، حضرت مفتی صاحب نے پیش کیا، یہ کتاب کون سی ہے؟ حفظ الایمان۔ زیادہ وقت نہیں، میں اس لیے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، یہ کتاب میں پڑھی، مرحبا، نکال کے مجھے دے دینا۔ عزیزان گرامی قدر توجہ فرمائی، کتاب کا نام ہے حفظ الایمان، اس کا صفحہ نمبر ہے 8۔ لکھنے والا کون ہے؟ سرخیل دیوبند، ان کے ہاں حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی، یہ کتاب ہے۔ اس کے بارے میں مجھے پوری کی پوری یاد ہے زبانی، اللہ کے فضل و کرم سے۔ صفحہ نمبر اس کا 8۔ یہ جو کتب خانہ ازازیہ دیوبند سے شائع ہوئی، ان کے کتب خانے سے شائع ہوئی، صفحہ نمبر اس کا 8 ہے۔ مفتی صاحب نے اس کو اختصار سے پیش کیا اور اس پر تبصرہ کیا بڑا خوب اور بات کی بڑی کمال سے۔ میں صرف اس لیے کہ حوالہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور گفتگو یہاں سے چلی تھی چلاتا چلوں۔ یہ صفحہ نمبر اس کا 8 ہے، یہ دیکھیے میرے سامنے، اور اتفاق سے انہوں نے حوالہ انڈر لائن کیا ہوا ہے پہلے۔ یہ کیا حوالہ ہے سن لو۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب سے سوال ہوا، ایک سوال کے جواب میں یہ کتاب لکھی ہے انہوں نے۔ کتاب چھوٹی سی ہے، چھوٹی سی رسالیہ، رسلڑیہ، چھوٹی سی ہے دیکھو، لیکن اس نے طوفان بدتمیزی کتنا برپا کیا، گھروں کے گھر تباہ کیے اس کتاب نے۔ سوال لکھا ہوا تھا اس میں، کہتے زید کا کہنا ہے کہ نبی اکرم کو علم غیب ہے، کہتے بکر کہتا ہے کہ نبی اکرم کو علم غیب نہیں ہے۔ توجہ ہے نا، ذرا غور فرمائیے، یہ سوال تھا۔ کہتے آگے کہتے زید کہتے اللہ کے دیے سے ہے، بکر کہتے اللہ کے دیے سے بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سوال کے جواب میں مولوی صاحب سے فتویٰ طلب ہوا ہے، استفتاء بھیجا ہے۔ استفتاء کا معنی ہوتا ہے فتویٰ طلب کرنا، اور اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے حضرت؟ افتاء۔ افتاء کا مطلب ہوتا ہے مسائل شریعہ کا حل بتانا۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا بھائی تقریروں میں کہتے مفتیوں کو پتہ نہیں مفتی سیکھا کون سا ہوتا ہے یہ، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آج کل اس طرح کے بھی معاملے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ مفتی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے فتویٰ دینے والا، مسائل شریعہ کا حل بتانے والا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ فرمایا یستفتونک فی النساء، کتنے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ اعلان کیا اس معاملے میں۔ اب سن لو، یہ صفحہ نمبر اس کا 8۔ مولوی اشرف علی تھانوی اس کے جواب میں نظریہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے یہ بکر کا جو نظریہ ہے یہ درست ہے کہ اللہ کے دیے سے بھی ماننا چاہیے، زید کا جو نظریہ وہ درست نہیں۔ اس پر بات کرتے کرتے اب یہاں پہ جو عبارت ہے جو میں سنانے لگا ہوں آپ کو، سنیے میری زبان سے، سامنے میں اس لیے رکھا ہے کہ یہ وقاص مجھے کہتا ہے کہ یہ مانتے نہیں بھائی کتاب کے بغیر۔ میں نے کہا کہتا ہے شنیدہ کیا ببد مانند دیدہ لیس الخبر کالمعائنہ، کہتا ہے معائنہ بھی ہو جائے تو سنی سنائی نہ رہے بات، جو تمہیں آپ مشاہدہ بھی کر لو اس کا۔ کہتے اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض علوم غیبیہ ہیں یا کل؟ اگر بعض علوم غیبیہ ہی مراد ہیں تو اس میں حضوری کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب یعنی جیسا نبی اکرم کو حاصل ہے، ایسا اردو زبان میں تشبیہ کے لیے لاتے ہیں، عربی میں کما کہتے ہیں، اور انگریزی زبان میں کہتے ہیں فار ایگزامپل، کہتے ہیں ایسا، اردو میں ایسا، اس کا معنی ہوتا ہے یہ ایسا تشبیہ کے لیے، جیسا ان کو ویسا ان کو ہے۔ کہتے ہیں ایسا علم غیب ہار زید و عمر، بلکہ ہار سبی و مجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ ابھی آپ چونکہ اردو کو اب سمجھنے والے لوگ کم ہیں، اب میں اس کا معنی کرتا ہوں، غور سے سنو۔ کہتے ہیں جس طرح کا زید دعوے دار ہے کہ نبی اکرم کو بعض علوم غیبی آئے، تو کہتے ہیں اس میں حضور کے لیے کوئی تخصیص نہیں، جیسا علم نبی اکرم کو حاصل ہے ویسا ہار زید عمر کسے باشد، ہار بندے کو حاصل ہے جو بھی ہو۔ آگے کہتا ہے بلکہ ہر سبی و مجنون، ہر بچے کو حاصل ہے، ہر پاگل کو حاصل ہے، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم، حیوانات حیوان کی جمع ہے، تو جو رکھو یار،
حیوانات حیوان کی جمع ہے. یہ کہتے ہیں 4 پائے والے کو. گائے ہے, بھینس ہے, بکری ہے, اونٹ ہے, گھوڑا ہے, یہ ہوتے حیوانات. اب آگے کتنا اس کا قلم جو ہے وہ جاتا ہے, کہتا ہے جمیع حیوانات کو بہائم. بہائم کہتے ہیں درندے کو, شکار کرنے والا درندہ, وحشی جانور, جس طرح کے بھیڑیا ہے, جس طرح کے خنزیر ہے, جس طرح کے چیتا ہے, جس طرح کے شکار کرنے والے جانور ہیں. مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے یہ کتاب لکھی, حفظ الایمان, صفحہ نمبر 8 کے اوپر نبی اکرم کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دی, پاگلوں کے علم سے تشبیہ دی, بچوں کے علم سے تشبیہ دی, حیوانات اور بہائم کے علم سے تشبیہ دی. ادھر اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے, یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اے محبوب تو نہیں پائے گا ان لوگوں کو جو اللہ پر قیامت کے دن پر پکا ایمان رکھتے ہیں, کہ ان لوگوں سے دوستی کرے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. اب کہتے ہیں نہیں جی اس میں تو بنتا ہی نہیں, مفہوم ہی نہیں بنتا. میں کہتے ہیں ابھی 1 منٹ میں سمجھا دیتے ہیں مسئلہ. کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا کسی مولوی کا نام لینا جو تجھے بڑا عزیز ہے, کسی کا نام لے لیا. میں نے کہا اس کا علم تو کتے جیسا ہے. پھر پھڑک گیا, پھر اپنے آپ میں نہیں رہا. کہتے کیسی جاتی کرتے ہو؟ میں نے کہا کتنا بے عقل ہے. میں نے تو اس کو کہا, تو تو اور تیرا مولوی کس کو کہتے ہو؟ اب اپنے مولوی کی عزت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ, آمنہ کے لال کی عزت کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ. جو دونوں جہانوں کی عزت نے مجھ سے زیادہ ہے مصطفیٰ کی. تو لوگ کہتے ہیں بھئی علماء دیوبند سے تم ویسے ہی متنفر ہو گئے ہو. میں نے کہا ویسے متنفر نہیں ہو گئے, اس لیے متنفر ہوئے ہیں کہ یہ نبی کے مخالف ہیں. نبی سے مخالفت کریں تو پھر بھی متنفر نہ ہو. ابھی سنا تو ہے آپ نے کہتے لا ترفعوا اصواتکم, آواز بھی اونچی نہ کرنا. آواز اونچی ہو گئی تو کیا ہوگا مولا؟ ورنہ تحبط اعمالکم, تیرے اعمال سارے غارت جائیں گے, تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا تیرے ساتھ کیا ہو گیا. تجھے پھر تنبیہ نہیں کریں گے, نہ تجھے بندہ بھیجیں گے سمجھاؤ اس کو جا کے. یہ معنی ہے, ذرا غور کرنا اس بات کی طرف. تیرے پاس پھر بندہ نہیں آئے گا کہ تو کیا کر رہا ہے, کہ تجھے سمجھائیں ہوش کا ہوش نہیں. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تجھے خبر بھی نہیں ہوگی تیرا کیا دھرا سب کچھ حقارت ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو آواز اونچی نہیں کر سکتا, تو جانوروں کے علم سے تشبیہ دے. کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرے جس کا ایمان گوارا کرتا ہو. آپ تو شمع رسالت کے پروانے ہیں, شان الوہیت کے دیوانے ہیں. آپ تو آقا کونین کی ذات پر اپنی شمع حیات قربان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب یہ تو آقا کونین کی بات کہتے ہیں بھائی آقا کونین کی باتیں کرتے رہتے ہو, تم تو سرکار کے چاہنے والے ہو, تو ان کے آئے باتیں نہیں. میں کہتا ہوں ایک میدان میں کفر نہیں ہے, ان کا دوسرا بھی سن. کتاب کا نام ہے سنو, فیض الباری, شرح صحیح بخاری, جلد اس کی 3, صفحہ نمبر اس کا 395. لکھنے والا محدث دیوبند, جو دارالعلوم دیوبند کا بانی, جو دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث رہا ہے, عرصہ دراز تک جو سب سے بڑا استاد تھا. آج تک علماء دیوبند کا نظریہ اس کے بارے میں یہ بڑا صوفی ہے. ہمارے بھی بعض لوگ اپنی شرافت اور سادگی کی بنیاد پر کہتے ہیں اس نے کوئی کفر نہیں کیا. اب میں جو سنانے لگا ہوں حوالہ پیش کر دیا میں نے. فیض الباری, شرح صحیح بخاری, جلد نمبر اس کی 3, صفحہ نمبر اس کا 395, جو سرزمین پاکستان سے چھپی, جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. ایک ہے قصہ خانی بازار پشاور سے, دوسری ہے سرزمین کوئٹہ سے. دونوں کا مطبوعہ, دونوں کے صفحات بالکل ایک جیسے, اس کے اندر کوئی عبارت میں فرق نہیں. اب انہوں نے چھاپی ہے سرزمین بیروت سے, اس کو انہوں نے 3 جلدوں کی بجائے آگے پھیلا کے کر دیا ہے. اس کی جلد بھی میں نے دیکھی ہے, اس کی جلد نمبر 5 میں
یہی عبارت دوبارہ لکھی گئی. قرآن مجید کے بارے میں نظریہ لکھتا ہے اپنا انور شاہ کشمیری، علماء دیوبند کا شیخ الحدیث، ان کا استاد، جس کے شاگردوں کی صف میں یہ سارا ٹولہ آتا ہے ایک دو واسطوں کے بعد. آج کل کے ان کے تمام علماء قرآن مجید کے بارے میں کیا لکھتا ہے؟ کتب الذی تحقق عندی ان التحریف فیہ لفظی ایضاً. اس کا مطلب یہ کہتا ہے میری تحقیق یہ ہے جس طرح آسمان سے اترنے والی پہلی کتابیں تورات زبور انجیل بدل گئی تھی، بالکل اسی طرح آقا کونین کے سینے پہ اترنے والا قرآن بھی بدلا ہوا ہے. آپ کی استغفر اللہ نے مجھے مزہ کوئی نہیں دیا. وہ قرآن جس کے بارے میں رب کہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اس قرآن پر باطل نہ آگے سے حملہ آور ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے حملہ آور ہو سکتا ہے. کیا مطلب؟ اس کے کسی زبر زیر پیش کے اندر کمی بیشی ممکن نہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. رب کہتا ہے ہم اس کے نازل کرنے والے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے. اب جو جس پر رب کہے ہم اس کے محافظ، جس پر رب کہے اس میں زبر زیر پیش کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. علماء دیوبند کا مشہور شیخ الحدیث مفتی، ان کا محدث وہ کہے ان کا پیر قرآن بدلی ہوئی کتاب ہے. اب بولیے جس کا یہ نظریہ قرآن بدلی ہوئی کتاب ہے اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھو گے؟ چند سال پہلے کا مسئلہ ہے. مجھے سرزمین پشاور میں جانے کا اتفاق ہوا. میں اپنے کسی کام کے لیے وہاں پہ گیا تھا. سرزمین پاکستان میں پتہ رہتا ہے تو گاڑیوں کا مسئلہ رہتا ہے بڑا، پھر ڈیزل انجن ہونا چاہیے کہ اس کا پٹرول ہونا چاہیے. میرے پاس گاڑی تھی، اس کا انجن پٹرول تھا، 86 ماڈل گاڑی تھی میرے پاس، کچھ عرصہ پہلے کی بات. ارادہ کیا بھئی اس کا انجن ڈیزل ہونا چاہیے. تو پشاور اس سلسلے میں گئے. مجھے تقریباً 1.5 دن وہاں پہ رکنا پڑا. ایک دن میں زور کی نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلا قصہ خانی بازار سے. یہ جمعہ بازار ہے گاڑیوں والا. وہاں سے باہر نکلا تو وہاں پہ ایک مسجد بنی تھی. دور سے ایسا محسوس ہے جیسے مزار کا نقشہ، جس طرح مزار ہوتا ہے. میرا دل چاہا کہ مزار ہے، چلو بیٹھیں گے. گرمی بڑی تھی. میں نے کہا حاضری دیں گے، وہاں پہ فاتحہ پڑھیں گے، کچھ طبیعت جو ہے مانوس ہو جائے ان سا سلو. جب میں گیا تو وہاں پہ وہ بہت بڑا مدرسہ تھا دیوبندیوں. ان کا ایک مولوی تھا کابل کا رہنے والا. اس سے میری ملاقات ہوگی. نام اس کا فضل ربی. فضل ربی اصول فقہ کا استاد تھا، تفسیر 2 مضمون پڑھاتا تھا وہاں. میرے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی. اس نے مجھے سمجھا گیا وہ شریف آدمی قابو آ گیا ہے. اب بات آپ کو سچ ہی سنا رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ. تو مجھے اس نے کہا بھائی، اب مجھے پتا نہیں تھا پہلے بھائی یہ مدرسہ کرتے، میں سمجھا شاید مزار بنا ہے. ابھی میں سامنے ہوا تو ملا آگے مجھے. اس نے مجھے پوچھا کیا آپ کا نام ہے؟ میں نے بتایا میرا یہ نام ہے. تو قادری کے لفظ سے تھوڑا سا چونکا. یہ قادری کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ تو مجھے کہتا ہے یہ شیعوں کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ میں نے کہا شیعوں کے بارے میں وہ نظریہ ہے جو اہل سنت کے علماء کا ہے. وہ اہل سنت کے علماء سے بتائے ہوئے سے ہی چلتے ہیں، ان کا نظریہ بیان کرتے ہیں. مجھے کہتا ہے شیعوں کے نظریات کو جانتے ہو؟ میں نے کہا یہ مدرسہ کن کا ہے؟ اس کی گفتگو سے میں سمجھ گیا. کہتا ہے یہ دیوبندی ہے. میں نے کہا ان کے نظریے کے بارے میں بڑا جانتا ہوں. کہتا ہے کیا نظریہ ہے ان کا؟ میں نے کہا بات کرتے ہیں آپ سے، آ جاؤ. کہتے ہیں میں اصول فقہ کا استاد ہوں ادھر. میری تو حالت میں 2 دن بندہ ادھر رہے گاڑی کے ساتھ تو کوئی ساتھی بھی اس طرح کے نہ ہو تو حالت تھوڑی سی وہ گرد و غبار پڑنے سے بگڑ ہی جاتی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اصول فقہ کے استاد ہیں تو ہم نے بھی اصول فقہ تو دیکھی تو ہے نا. کہتا تفسیر بھی پڑھاتا ہوں. میں نے کہا چلو جلالین سے ہی بات کریں گے انشاءاللہ. اور میں نے کہا آتی ہے. اب مسئلہ شروع ہوا. میں نے کہا دیوبندیوں کا عقیدہ جانتا. کہتے کون سا عقیدہ ہے ان کا؟ میں نے کہا بات کریں گے تجھ سے اگر تو ہماری بات سنیں. کہتے میں ہر مسئلے پہ بات کروں گا، 1000 روپے شرط رکھتا. مجھے کہتے
میں نے کہا 1000 کی شرط چھوڑ یار، کوئی اور شرط رکھ۔ کہتا ہے سمجھ گیا کہ میں 1000 والا بندہ نہیں۔ کہتا ہے پھر کیا شرط ہونی چاہیے؟ میں نے کہا تو ہی بول۔ کہتا ہے ایمان کی شرط رکھ۔ میں نے کہا اب جوانوں والی بات کی ہے نا۔ میں نے ایک ہی نظریہ بیان کرتے۔ کہتا ہے کیا نظریہ ہے؟ میں نے کہا مولوی رشید احمد گنگوئی کا نظریہ ہے کہ اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے۔ اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے۔ براہین قاطعہ لکھی کس نے ہے؟ خلیل احمد امبیٹوی نے۔ شاگرد کس کا ہے؟ رشید احمد گنگوئی کا۔ رشید احمد گنگوئی نے اس کتاب کے اوپر اپنی تقریر لکھی اور اس میں لکھا کہ میں نے اس کتاب کو حرف بحرف بغور پڑھا۔ یہ کتاب ہمارے نظریے کے عین مطابق ہے۔ اس کتاب کا اپنے گھر میں رکھنا برکتوں سے خالی نہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 272 پر مولوی رشید احمد گنگوئی اپنے فتاوی رشیدیہ جلد پہلی صفحہ نمبر 19 پر 2 مقامات پر لکھتے ہیں الحاصل امکان کذب کا مطلب یہ ہے کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالی ہے، کیوں نہ ہو وہ وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ اس کا مطلب کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اور جھوٹ بول سکتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب آگے اس کا شاگرد ہے محمود الحسن جو مولوی اشرف علی تھانوی کا استاد بھی ہے۔ اس نے اس کے اندر اور اضافہ کیا۔ وہ کہتے صرف جھوٹ کی بات نہیں، جتنے برے کام بندہ کر سکتا ہے اتنے برے کام اللہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے تو اس کی قدرت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جب میں نے یہ بات کہی نا تو کہتا ہے فتاوی رشیدیہ، میں نے کہا تیری لائبریری میں۔ برائی نے کہا میں نے کہا تیری لائبریری میں۔ کہتا نہیں۔ میں نے کہا پھر بازار سے لیتے۔ اتفاق ایسا ہوا، اب تھوڑی گفتگو چلی، بڑھتے بڑھتے بات بڑھ گئی، پورا اتباع ہو گیا، پورا اکٹھے ہو گئے لوگ۔ اب بازار کے اندر قصہ خانی بازار میں، جس نے پشاور شہر دیکھا وہ جانتا ہے کتابیں دکانیں۔ اب میں جس دکان میں گیا میں نے کہا یہ مجھے 2 کتابیں چاہیے، فتاوی رشیدیہ اور براہین قاطعہ۔ اب یہ معاملہ ایسا تھا کہ جس کے پاس گیا اس نے کہا کتاب میرے پاس ہے، جس کے پاس گیا وہ ہے، ایک پہ چڑھے، دوسرے پہ، تیسرے پہ۔ اب ہم 3 بندے تھے، ہم ان کا گروپ قریباً 100 سے بھی زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ جھگڑا کھڑا ہو گیا، بھئی اب پٹھان ہے پشاور کے، وہ ماریں گے ہم کو۔ میں نے کہا مرنے مارنے کا مسئلہ تو آج ہی مزہ آئے گا، تو شہادت کے مرتبے پر آج ہی بندہ نصیب ہو جائے تو پھر کیا اور چاہیے۔ جس دکان میں بھی گئے واللہ، جس دکان میں بھی چڑھا انہوں نے کہا ہمارے پاس کتاب نہیں ہے۔ اتفاق ہے سو ایک دکان پہ میں گیا، میں نے اسے کہا یہ 2 کتابیں ہمیں چاہیے۔ اسے کہتا نہیں ہے۔ ابھی وہ کہہ رہا تھا نہیں، تو میری نظر آگے پڑ گئی تھی پوری۔ میں نے کہا میں سمجھ گیا، میں نے کہا دینا نہیں چاہتا۔ میں نے دیکھا وہ کتابیں 2 نے، ایک تھوڑے سے وقفے پر، دوسری تھوڑے سے وقفے پر پڑھی۔ میں نے کہا اچھا وہ نہیں ہے تو یہ 2 کتابیں مجھے نظر پڑی ہیں، میں اگر پکڑ لوں تو اجازت ہے؟ اب اس کے پاس تو کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے وہ کتاب اٹھائی، دونوں کتابیں اٹھا کے اس کا صفحہ کھول کے مولوی صاحب کے سامنے رکھا۔ میں نے کہا یہ دیکھو براہین قاطعہ صفحہ نمبر 272، فتاوی رشیدیہ جلد پہلی صفحہ نمبر اس کا 19۔ رشید احمد گنگوئی بھی لکھتا، خلیل احمد امبیٹوی لکھتا، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، وہ وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ اس لیے جب میں نے اس کے سامنے رکھی نا تو مولوی صاحب تھوڑے سے بدلے، کہتے ہیں جب وہو علی کل شیء قدیر تو ہے تو پھر تو شے ہی ہے نا جھوٹ، تو میں بول سکتا ہے۔ میں نے کہا تھوڑی دیر تو پہلے کہتا تھا نہیں یہ شیعوں کا نظریہ ہے۔ میں نے جب کہا نا تو کہتا شیعوں کا ہے، ہمارا نہیں۔ میں نے کہا اب بول اس پہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے معاملہ تو میرے تھوڑا گھٹبڑ ہوتا ہے لیکن شیعہ کی سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا تو اس جلالین پڑھاتا ہے نا، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی کیا کیا ہے؟ امام سیوطی نے مجھے کہتا تو پڑھ، میں نے کہا تو پڑھ، کہتا نہیں تو پڑھ، اس کو تو یاد نہیں تھا، تو بندہ نچیز تو ازبر رکھتا تھا۔ جلالین میں امام جلال سیوطی نے جنہوں نے 72 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے آمنہ کے لال کے چہرے کی زیارت کی ہے، ان اللہ علی کل شیء کا معنی کرتے ان اللہ علی کل شیء ایشا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہت پہ قادر ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا نہیں وہ کرتا بھی ہے۔ تو جو خود فرمائے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خود لعنت کرے، جو خود کہے ومن احسن من اللہ
اللہ قیلا، تو خود کہے ومن اصدق من اللہ حدیثا، جو اپنے بارے میں خود کہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، جس کی بات سے سچی بات کسی کی نہیں، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، جس نے اپنے سچا ہونے کا اعلان کر دیا۔ عزیزان گرامی کہتے سرزمین پشاور کے اندر وہ مولوی مجھے کہتے بس کرو، ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ مدرسہ۔ اور اسی کتاب کے اندر اسی براہین قاطعہ کے صفحہ نمبر 52 پر، صفحہ نمبر 51 پر خلیل احمد امبیٹ بھی لکھتا ہے شیطان اور ملک الموت کا علم نبی اکرم سے زیادہ ہے، شیطان کا علم نبی اکرم سے زیادہ ہے۔ جاؤ کتاب اٹھا کے دیکھو براہین قاطعہ، میں نے کہا رے جن کے بابا آدم کے سامنے شیطان اور اس کا سارا ٹولہ کھڑا نہیں ہو سکا، اس کے محبوب محمد عربی کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو شیطان کو علم غیب مانتا ہے، ملک الموت کو مانتا ہے، محمد عربی کو نہیں مانتا۔ معلوم ہو گیا کہ کسی کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے شیطان کو علم غیب کا علم مان کے، احمد رضا اس کے چاہنے والوں کو ٹھنڈ پڑتی ہے محمد عربی کے سینے میں علم غیب آنے کے۔ شیطان اور ملک الموت کا علم کے لیے کہتے ہیں قرآن کی نصوص موجود ہیں، آمنہ کے لال کے لیے قرآن کی کوئی نص نہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ ان کے ساتھ دوستی کرنی ہے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم ابناءہم واخوانہم وعشیرتہم، باپ بھی وہ چھوڑ دے، بھائی بھی وہ چھوڑ دے، کنبہ بھی وہ چھوڑ، جب کہ تیرے مصطفیٰ سے پیار نہ کرے۔ اب ذرا سن تحذیر الناس بھی، ایک قاسم ننوتوی بانی مدرسہ دیوبند اپنی تحذیر الناس کے صفحہ نمبر 3 پہ لکھتا ہے، سنو اس کی عبارت، 3 مقامات پر اس کی عبارت ہے، غور ہے نا؟ لکھتا ہے اس مقام پہ کہتا ہے سو عوام کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بائیں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد ہے اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں، پھر مقام مدہ میں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین کہنا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس عبارت کا مفہوم نہیں سمجھا، اس لیے کہ آپ اردو سے عاجز ہیں، آپ اردو سے عاجز ہیں تو عربیوں کو اردو کیسے آ جائے گی؟ غور تو کرو نا، آج اپنے عربیوں کے فتاوے بھی چھوڑ بیٹھے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے پہلے فتویٰ لکھنے سے پہلے خود سفر کیا تو سرزمین حجاز مقدس کا، اور سرزمین حجاز مقدس کے کتنے علماء؟ 33 علماء، بعضوں کے نزدیک 36 علماء، ان کے سامنے آپ نے یہ نظریے رکھے براہین قاطعہ کا، ان کے سامنے حفظ الایمان رکھی، ان کے سامنے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا نے تحذیر الناس رکھی، اس کا ترجمہ عربی زبان کے اندر رکھ کے ان کے سامنے پیش کیا، فرمایا اب بولو کیا کہتے ہو؟ 36 علماء نے یا 33 علماء نے بیک زبان فتویٰ لکھا، کیا کہا؟ فمن اطلع علی هذه العبارة فمن شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، کہتے جو بندہ ان کی عبارتوں سے واقف ہو، اطلاع پائے، ان کا مفہوم سمجھے، اس کے کہنے والے کو کافر نہ سمجھے، اس کے کہنے والے کو دوزخی نہ سمجھے، اور وہ خود بھی کافر ہے، خود بھی دوزخی ہے۔ اب اس نے لکھا ہے، کہتا کہ کہتے عوام کے خیال میں، کہتے یہ عوام کا خیال ہے کہ نبی اکرم بعد میں آئے ہیں، سو عوام کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بہی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد ہے اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، یہ عوام کا خیال ہے، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بذات کچھ فضیلت نہیں، پہلے آنے اور بعد میں آنے میں کوئی فضیلت نہیں، کہتا ہے اہل فہم سمجھتے ہیں، اہل فہم کا یہ نظریہ کہ تقدم یا تاخر زمانے میں کوئی فضیلت نہیں، تو رب سے پوچھو نا وہ کیوں کہتا ہے؟ وہ والاول ہو والآخر ہو۔ کتاب الشفاء میں قاضی ایاز لکھتے ہیں جبرائیل امین بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، آقا کونین کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن۔
المرسلین کہتے ہیں آقا میں خود نہیں کہہ رہا. سرکار نے فرمایا پھر کیوں کہتے ہیں؟ رب نے بھیجا ہے آج ان لفظوں سے سلام کہہ میرے محبوب کو، اس کے لیے کہ تو اول بھی ہے، تو آخر بھی ہے، تو ظاہر بھی ہے، تو باطن بھی ہے. اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 12 پہ لکھتا ہے مقام مدح میں مراق رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کو مانا نہیں اس نے. اس سے بڑھ کر پھر مقام مدح ہو کیا سکتا ہے؟ عقل کا اندھا. عزیزان کا اس پر پھر حجاز مقدس کے علماء نے جو فتوے لکھے نا وہ چھپائے بازار میں. حسام الحرمین، حسام الحرمین علی منہر الکفر والمین، یہ حرمین کی تلوار ہے، تو چلے گی کفر کے گلے پر. اب انہوں نے فتویٰ دیا ہے، ان سے بھی پوچھ کے آؤ. مکہ کے رہنے والے، مدینہ کے رہنے والے مفتی شافعیہ، مفتی حنابلہ، مفتی مالکیہ، مفتی حنفی، بیک زبان انہوں نے فتویٰ دیا جس کا یہ نظریہ ہو. عزیزان گرامی قدر اب سنو آگے بات. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 12 پہ لکھتا ہے، کہتا ہے نبی اگر اپنی امت میں ممتاز ہوتا ہے صرف علوم میں، نبی اگر اپنی امت میں ممتاز ہوتا ہے صرف علوم میں، باقی رہ گیا عمل. اس کے اندر بعض اوقات امتی نبی کے برابر بھی ہوتا ہے بلکہ بڑھ بھی جاتا ہے. اب یہ کفر سے کام ہے جملہ بھئی نبی سے امتی بڑھ جائے. ہم کہتے ہیں پوری کائنات بڑھ جائے، پوری کائنات ایک طرف رکھو، آمنہ کے لال کا عمل پھر زیادہ ہو. سبحان اللہ کہو، میں بات سناؤں گا. یہ سرکار کا اسم گرامی ہے نا احمد. یہ احمد کیا ہے؟ احمد یہ اس میں تفصیل کا سیگا ہے، پوچھو مفتی صاحب سے، علماء سے پوچھو، مولانا مسعود صاحب سے. احمد اس میں تفصیل ہے. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ احمد الحامدین، سب حمد کرنے والوں سے زیادہ حمد کرنے والا. یہ نام رب نے رکھا ہے مصطفیٰ کا. یہ وہ نام ہے جس کا حضرت عیسیٰ نے کہا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. یا کہ کونین کا نام آسمانی، آپ نے خود فرمایا انا احمدو فی السماء. احمدو دن نہیں پڑھا میں نے، سمجھے میں کہنے میں کا پتہ نہیں اس کا حکم بھی جانتے ہیں، پورا جانتے ہیں. انا احمدو فی السماء و محمد فی الارض. حضور فرماتے ہیں میں آسمانوں میں احمد، زمینی کائنات میں محمد کے لقب سے جانا جاتا ہے. احمد کا معنی ہوتا ہے احمد الحامدین. کیا مطلب ہے؟ سب حمد کرنے والوں سے زیادہ حمد کرنے والا. اور اس میں تفضیل کا خاصہ بھی ہے، اس کے مقابلے میں جو آئے اس سے بڑا ہوتا ہے. یہ نبی اکرم کا نام جیسے نہیں کہ جو خالی نام ہو، با مسمہ نہ ہو. یہ وہ اسم ہے جو اسم با مسمہ ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 10 بندے کھڑے کیے جائے نا حمد کرنے والے، سرکار کی حمد ان سے بڑی. 100 بندہ کھڑا کیا جائے پھر بڑی. سارے ولی کھڑے کیے جائے مصطفیٰ کی پھر بڑی. سارے نبی کھڑے کیے جائے مصطفیٰ کی پھر بڑی. سارے فرشتے کھڑے کیے جائے مصطفیٰ کی پھر بڑی. آپ کہیں گے کیسے بڑی؟ میں نے کہا مصطفیٰ نے جو معراج کی رات رب الجلال کے جلوے کیے ہیں نظارے، اس وقت جو رب الجلال کی گواہی دی پوری کائنات سے بڑی ہے وہ ساری. ایک لمحہ ایک طرف ہے، پوری کائنات ایک طرف. اور پھر اس نے لکھا ہے اسی کتاب کے اندر، اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا نبی آ جائے، خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آتا. چہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں جب بالفرض اسی زمین پر کوئی نیا نبی تجویز کر لیا جائے، اس کا خیال ہے کہ نبی آ سکتا ہے. یہ تو ان سے بھی آگے بڑھا، قادیانیوں سے بھی. یہ تحریف ہے. انہوں نے تو ترجمے میں تحریف کر دی ہے، تو انہوں نے تو پھر آیتوں کے اندر تحریف مانی. عزیزان گرامی قدر یہ کھلم کھلا کفر ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ صرف بغاوت نہیں، رب ذوالجلال کے نظام سے بھی بغاوت ہو رہی. یہ رب ذوالجلال کا اقرار کرے، مصطفیٰ کا انکار. حق اور باطل اکٹھے نہیں ہوتے، سچ اور جھوٹ اکٹھا نہیں ہوتا، اندھیرا اور اجالا اکٹھا نہیں ہوتا، نور اور ظلمت اکٹھے نہیں ہو سکتے. جب وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تو رب کے اقرار کے ساتھ محمد کا انکار اکٹھا ہو جائے کفر ہی رہے گا. خدا کی قسم وہ
بھی محال، یہ بھی محال، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمال خدا بندی کا آئینہ ہے، مظہر حسن کبریا ہیں. جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ خدا ہی کو نہ ماننے کا انکار کر رہا ہے. وہ جو ہمارے اعلیٰ حضرت نے لکھا بخدا خدا کا یہی ہے، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اور اس پر میں جتنی گفتگو سناؤں، قرآن مجید پڑھو نا. ابھی حضرت نے سورہ حجرات پڑھی. اللہ فرماتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. ہم نے پوچھا مولا تجھ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ کسی کو تصور آ سکتا ہے تجھ سے آگے بڑھ جائے؟ تو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. آسمان بنائے، زمینیں بنائے، ہوا چلائے، پہاڑ بنائے، دریا بہائے، تیرے ساتھ آگے بڑھنے کا تصور کون کرے؟ فرمایا تو سمجھا نہیں، جو میرے مصطفیٰ سے آگے بڑھنے کا ارادہ کرے وہ ہم سے ہی آگے بڑھ رہا ہے. صحابی سے پوچھو، حضرت ابو بردہ عید کے موقع پر جانور ذبح کر بیٹھے، آپ نے قربانی کر لی، سرکار نے اعلان کر دیا رب کا حکم ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کوئی آگے نہ بڑھے. کہتے سرکار میں گاؤں میں رہتا ہوں. سرکار نے فرمایا پھر؟ کہتے سرکار آپ کی قربانی سے پہلے کر آیا ہوں. قربانی مصطفیٰ نے ابھی نہیں کی. کہتے میں گھر آیا ہوں. سرکار نے فرمایا کس لیے؟ کہتے سرکار اڑوس پڑوس میں غریب رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں، میرا خیال تھا کہ گوشت کھا لیں گے. اب نیت تو اور اچھی ہو گئی، نیت کے اندر کوئی ریاکاری نہیں. کہتے سرکار کار آیا ہوں. آقا کونین نے فرمایا جو کار آیا وہ گوشت ہے. قربانی تب ہوگی جب محمد کے بعد کرے گا، پہلے نہیں ہوگی. دیتا خدا کے لیے ہے، نظارت کی جاتا ہے، رب کے نام پہ دعا کرتا ہے. مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ سے پہلے کی ہے نہیں قبول. سبحان اللہ. تو کون آپ نے نبی کی شان کو دیکھا. صحابی کہتے سرکار پھر میں کروں کیا؟ قربانی تو مجھ پہ ہے، میں کروں کیا؟ سرکار نے فرمایا کوئی جانور ہے تو بتا. کہتے سرکار کوئی جانور تو ہے لیکن قربانی کے لائق نہیں. سرکار نے فرمایا کون سا؟ کہتے 6 مہینے کا بکری کا بچہ. سارا زمانہ جانتا 6 مہینے کے بکری کے بچے تو ذبح نہیں ہوتے. آقا کونین خوش ہو گئے صحابی کے عمل کو دیکھ کر. سرکار نے فرمایا جا پر محمد کو رب نے اختیار دیا ہے، تیرے لیے 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہی حلال کر دیتے ہیں. تیرے لیے حلال ہے اور کسی کے لیے نہیں. عزیزان گرامی قدر، ہوش کے نہ ہم لوگ ان کے ساتھ دوستیاں لگانے سے پہلے خود اپنے اعمال کا محاسبہ کرو. اور آگے آگے جو باتیں کتابیں رکھی میں ان کو کھولنا شروع کروں نا اگر تو رات بیت جائے گی. خدا کی قسم ان کی کفریات کی فہرست اتنی لمبی ہے، رات ختم ہو جائے. یہ کفریات ختم ہونے والی نہیں. یہ رسالہ الامداد لکھا ہے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے، مکتبہ امدادیہ سے چھپا، صفحہ نمبر 36 پر. اس میں آپ کی حاجی تو کہتے میرے پاس ہے، ادھر بھی شاید رکھا ہو انہوں نے، شمام امدادیہ وہ ہے. سنو اس کے اندر کیا کہتا ہے. اس کا ایک مرید لکھتا ہے، کہتا ہے جی میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کے اندر میں سویا ہوں، میں پڑھتا کیا ہوں؟ کہتے میں پڑھنا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہتے ہیں محمد رسول اللہ کی جگہ پہ آپ کا نام نکل جاتا ہے، لفظ اسماعیل حضور کا نام نکل جاتا ہے. کہتے ہیں میں بیدار ہوا، بڑا تنگ تھا، بڑا پریشان تھا، میں اشرف علی رسول اللہ پڑھتا ہوں. کہتے میں بیدار ہوا نا، پھر میں نے جو آگے اس کا تدارک ہو جائے. کہتے جاگ رہا ہوں، پہلے تو سویا ہوا تھا اب جاگتا ہوں، جاگنے کی حالت میں اس کے تدارک کے لیے درود پڑھتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و نبینا. کہتے آگے نبی اکرم کا نام لینا چاہتا لیکن پھر آپ کا نکل جاتا. اب مجھے حکم سناؤ کو کیا ہے. اب اس کے جواب میں کوئی کمزور سے کمزور عقیدے والا بھی پیر ہو تو کیا کہے گا، ہوش کے نہ ہم ہے، اپنے ایمان کو سنبھال، یہ کفر خالص ہے، باطل سے. مولوی اشرف علی تھانوی نے اس کی تعبیر نکالی تو کیا کہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو وہ بعون ہی تعالی متبع سنت ہے. کہتے جس کی طرف یعنی میری طرف تم آتے ہو نا، میں اللہ کی مدد سے سنت کا پیروکار ہوں. اب آپ اندازہ کرو بھائی ان کے ہاں پیری کے شوق میں اتنے بڑے تھے، آگے پیری کے شوق میں اگر ان کو رسول اللہ بھی کہہ دیا جائے تو اس پر بھی راضی ہو جائے. اور ان کی کفریات دیکھ لیجیے اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، آمنہ کے لال کے بارے میں. اب ایک سوالات ہیں ان کا جائزہ پیش کرتا ہوں. ایک بار بسلات و سلام پڑھی.
اچھا سوال مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شخص یہ سمجھے نا یہ سوالات کا سلسلہ جو ہے یہ کسی کی مخالفت میں ہو رہا ہے، یہ بات قطعی غلط ہے۔ اگر کوئی کسی کی مخالفت میں مسئلہ بتائے نا وہ درست بھی ہو تو صحیح رہتا۔ ہم مسئلہ بتائیں گے آپ کو خادم اسلام ہونے کی صورت، اس پر علماء اسلام جو ہے وہ پورا حق رکھتے ہیں تبصرہ کرنے کا، اور میں کوشش کروں گا کہ مفتیان اسلام کی جو تائید ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے۔ سارے حضرات بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ۔ پہلا مسئلہ یہ کہتے ہیں کہ عورت حج یا عمرہ کے لیے غیر محرم کے سفر کر سکتی ہے؟ یہ فقہ حنفی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں غیر محرم کے ساتھ عورت کو حج کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ کوئی ایسا سفر جو حج کے علاوہ بھی ہو، 3 دن سے زیادہ مسافت کا ہو، شرعی سفر جس کو کہتے ہیں، 3 دن کی مسافت۔ 3 دن سے مراد یہ نہیں کہ جہاز میں بیٹھا 3 دن جہاز اڑاتا رہا، تو بندے سمجھ بیٹھتے ہیں 3 دن سے مراد وہ سفر ہے جس کے اندر نماز قصر بندے پر واجب ہو جاتی ہے، جائز پڑھنی ضروری ہوتی ہے۔ یعنی اس کے متعلق 3 قول ہیں ہمارے ہاں، 57 میل کا ہے، 56 میل کا ہے، 52 میل کا ہے۔ اس کے قریب قریب کسی نے 1.5 لکھا، کسی نے تھوڑا کم۔ اگر کوئی عورت حج پر جانا چاہے تو غیر محرم کے ساتھ وہ حج پر نہیں جا سکتی، جبکہ سفر جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ کا ہو، کسی عمر کی بھی ہو، بچی ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، نہیں جا سکتا اس کو۔ اگلا سوال یہ ہے، امام کے قرات میں دوران نماز بھول جانے اور لقمہ دینے اور لینے سے لینے والے یا دینے والے کی نماز فاسد ہو جاتی؟ قطعاً نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرتبہ بھی دیا تاکہ امت کے لیے سبق بن جائے۔ سورہ روم پڑھتے تھے سرکار، اب متشابہ لگا تھا سرکار کا، اور امت مسلمہ کے اندر بھی یہ بات ہے، اگر امام صاحب بھول جائیں تو مقتدیوں کے ذمے یہ بات ہے اس کو لقمہ دیں۔ لقمہ دینے سے نماز نہ فاسد ہوتی ہے، نہ دینے والے کی نہ لینے والے۔ البتہ اگر کوئی غیر نمازی جو مسجد کے اندر نماز میں شامل ہی نہیں وہ لقمہ دے دے تو اس کا لے لینا، پھر امام کی بھی گئی، مقتدیوں کی بھی گئی۔ امام سننی ہے پیچھوں لقمہ دینا، وابی دیوبندی، پھر وہ امام وابی دیوبندی تو نماز میں ہوتا ہی نہیں۔ قاری صاحب نے بھی کیسی بات کر دی، قاری صاحب نے بھی کیسی بات کر دی، وہ جس کی اپنی وہ نماز میں شامل ہی نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ کھلتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ داڑھی جو ہے وہ ایک مشت ہونا کسی حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ اب یہ ایک حدیثوں سے مسائل جو ثابت ہوتے ہیں اس کا صرف ایک قاعدہ نہیں ہوتا، مسائل ثابت کرنے کے لیے 4 قاعدے اہل سنت کے ہاں۔ یہ دلالت النص ہے، عبارت النص ہے، اشارت النص ہے، اقتضاء النص۔ عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص اور دلالت النص، ان 4 قاعدوں کی روشنی میں حدیث مصطفیٰ سے ثابت ہے داڑھی ایک مشترک ہے۔ اور اب میں ایک چیلنج کرتا ہوں، ایک جو اس بات کے دعوے دار ہے کہ داڑھی چھوٹی رکھنی جائز ہے، وہ کسی حدیث سے نکال کے دکھائیں کہ آمنہ کے لال کی داڑھی مبارک، حضرت ابوبکر صدیق کی داڑھی مبارک، فاروق اعظم کی داڑھی مبارک، حضرت یہی عرض کرنے لگا ہوں، اب حضرت مولا علی شیر خدا کی داڑھی مبارک، تو کیسا پھر عاشق مصطفیٰ ہے؟ دعوے عشق کے کرتا ہے تو آمنہ کے لال کا نظریہ ہی کمل نہیں ہو سکتا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے، کہتے کیا کوئی پیر و مرشد نہیں ہو سکتا جس کا شجرہ نسب سادات سے نہ ملتا ہو؟ اللہ اکبر، بڑا نازک سوال ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سادات کا جو مسئلہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہے، اہل اسلام کے ہاں ان کی تعظیم ہے، اہل اسلام کے ہاں ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فتاوی رضویہ میں حرام قطعی ہے، اگر بعض علماء نے لکھا بھائی اس زمانے میں دے سکتے ہیں، جس طرح کے تاجدار گولڑا ہے، جس طرح کے امام طحاوی ہیں، انہوں نے کہا اس زمانے میں دے سکتے ہیں، وہ پہلا زمانہ گزر گیا، لیکن ہمارا نظریہ اعلیٰ حضرت کا اور مدہ حرام قطعی ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں مالک کا مال اس کو تو نہیں دیا جاتا۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عباس کے بیٹے نے کہا تھا سرکار مجھے عامل مقرر کر دو نا فلاں علاقے میں، اور حضرت امام حسن نے بھی اٹھا لی تھی ایک مرتبہ، تو سرکار دو جہاں کے موقع فرمائے ہی اوصاف الناس، یہ لوگوں کا میل کو جائل ہے، میری آل پر جائز نہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ سادات کا
ادب ہے، سادات کے احترام ہے، سادات کی عزت ہے. اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب ملتا ہو تو ہم احترام کیوں نہ کریں، ہم عزت کیوں نہ کریں. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ مسئلہ سراسر غلط ہے کہ کوئی بندہ بھی پیر و مرشد نہیں ہو سکتا جس کا شجرہ نسب سادات سے نہ ملتا ہو. یہ بات غلط ہے قطعاً. خود امام اعظم ابو حنیفہ سادات سے نہیں، امام شافعی سادات سے نہیں، امام مالک سادات سے نہیں، احمد بن حنبل سادات سے نہیں، اعلیٰ حضرت سادات سے نہیں. بیسیوں ایک دو نہیں، بیسی مجدد الفسانی کون بڑا پیر ہے مجدد سے؟ تو ہمارا بابا فرید الدین گنج شکر کون ہے؟ یہ سادات کی اس میں قید نہیں لگائی. فرمایا نا یا ایھا الناس ان ربکم واحد فان اباکم واحد وکلکم لآدم آدم من تراب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خود حضرت ابوبکر صدیق بھی اس طرح کے سادات نہیں ہیں، فاروق اعظم بھی، تو سلیمان فارسی جن کے ہاتھ میں بیعت ہوئے ہیں. اب میں ایک بات کرنے لگا، سنو. حضرت علی شیر خدا نے جس کو پیری کا منصب دیا ہو، خواجہ حسن بصری بھی سید نہیں، سارا زمانہ جس کے ہاتھ میں بیعت ہو گیا ہے. اب میں تو نظریہ حضرت علی کے بارے میں ذرا وہ رکھتا ہوں جو سرکار نے فرمایا. مفتی صاحب نے اور طرف اشارہ کیا. بعض لوگ حضرت علی کو بھی سید نہیں مانتے. سرکار کی حدیث ہے یا ایھا الناس یا علی انت سید فی الدنیا سید فی الاخرہ. تو دنیا کا بھی سید ہے، آخرت کا بھی سید ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھے سرکار نے فرمایا ذرا سید کو آواز دے نا. تو کہتی میں نے کہا سرکار آپ سید نہیں. سرکار نے فرمایا میں بھی سید ہوں، مجھ سے بڑا سید کون ہے؟ تو کہتی سرکار پھر بلاؤں کس کو؟ سرکار نے فرمایا وہ جو سید ہے. فرمایا وہ کون ہے؟ حضرت عائشہ کہتی میں نے پوچھا سرکار وہ کون ہے؟ کہتے وہ جو سید العرب ہے. کہتے میں نے پوچھا سرکار وہ کون ہے؟ کہتے علی. سرکار نے حضرت علی شیر خدا کو خود سید کہا ہے، لیکن مفتی صاحب نے اشارہ اس طرف کیا کہ جن اماموں نے آج مانتے ہیں اس میں حضرت امام. اچھا ایک اور بات عرض کروں، یہ جو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اور مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور اعلیٰ حضرت کہتے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور. لیکن یہاں پہ سرکار نے فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لیکن ان دونوں کا باپ علی ان دونوں سے بہتر ہے، ان دونوں سے افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے. یہ مسئلہ بالکل غلط ہے. جو یہ نظریہ رکھے نا بالکل بیکار آدمی ہے، وہ بالکل سمجھتا نہیں وہ اہل سنت کا نظریہ کیا ہے. البتہ وہ پیر نہیں ہو سکتا جو اہل سنت کے نظریے کا نہ ہو. اب ہے بات کرنے والی، جس کا نظریہ سنی ہوگا نا وہ پیر نہیں ہو سکتا. عرب کا رہنے والا تب بھی نہیں ہو سکتا، عجم کا رہنے والا تب بھی نہیں ہو سکتا. فاسق بول لینا نا، فاسق بول لینا، اعلانیہ گناہ کرنے والا وہ بھی پیر نہیں ہو سکتا. کہاں کا بھی رہنے والا سید زیادہ ہی کیوں نہ ہو تب بھی نہیں. اور اگلا مسئلہ میرا اللہ نے فرمایا کہ وہ پیر ہوگا صحیح جس کا سلسلہ کڑی بکڑی اس سے لے کر آمینہ کے لال تک پہنچے، جس طرح ہمارے غوث اعظم کا پہنچتا ہے. ابو سعید مبارک مخزومی، ابو الحسن علی حنکاری، ابو الفرات الطوسی، اور آگے عبد الواحد تمیمی، آگے ابو بکر شبلی، آگے حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سختی، حضرت معروف کرخی، حضرت داؤد طائی، حضرت حبیب عجمی، حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت علی شیر خدا. یہ ان کا سلسلہ نسب ہے. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا سادات میں سے کسی کے گناہ کبیرہ پر جبکہ وہ زانی شرابی بے نمازی ہو جائے تو سرزد ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ پھر بھی غیر سادات متقی پرہیزگار لوگوں سے بہتر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ جو ہے نا مسئلہ قرآن مجید نے حل کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام ان کا بیٹا متصل، ان کا اپنا بیٹا، ان
वाकई वो चौथे पांचवें वास्ते में नहीं था। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम आप कहते अल्लाह की बात मौला मेरा है, मेरी अहल है। अब कहते इन्नहु लैसा मिन्ना, तेरे अहल नहीं है, तेरे अहले बैत का बंदा ही नहीं। कहते क्यों नहीं? पैदा मेरे घर में हुआ, मेरे गोद में खेला, मेरे कंधों पे चढ़ा, मेरी निगाहों के सामने जवान हुआ। और हमारे मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी कहते 350 बरस ये हज़रत नूह की सोबत में रहा है। 350 बरस नूह अलैहिस्सलाम की सोबत में रहा है। उनका बेटा नाम क्या था इसका? कनान। ये 350 बरस रहा है, लेकिन उनका नजरिया छोड़ा है। रब कहते तेरा नहीं। कहते क्यों नहीं? फरमाया इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, अमाल नहीं लेकर रखता। अब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हादी महदी नबी अकरम के फरमान से हिदायत याफ्ता भी है, हिदायत देने वाले भी हैं, जमाने के लिए हिदायत का मरकज है। लेकिन उनके बेटे को कौन अच्छे लफ्ज़ों से याद करता है? यजीद है, बदबख्त है। अब उनको कौन अच्छे लफ्ज़ों से याद करता है? भाई साहबी का बेटा है। कहते साहबी का बेटा तो तब मानते जब उन जैसे अमल रखता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, तुझे जमाने का इमाम बनाने वाले हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जज्बा शौक में कहते फमिन ज़ुर्रियती, मौला मुझे मेरी औलाद को भी दे। उधर से जवाब आता है महबूब इब्राहिम अलैहिस्सलाम हम नबियों की दुआएं रद्द नहीं करते, देंगे, लेकिन ला यनालु अहद ज़ालिमीन, जो राह से हट जाए उसको नहीं पहुंचेगा। उनकी नस्ल से देख लो कितने कौन कौन से लोग। तो ये बात जो है वो कतन दुरुस्त नहीं। अगला मसला कहते सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक़ लिखते हैं, अबू बकर सिद्दीक़, ये जायज़ है लिखना, लेकिन बेहतर होगा कि सिद्दीक़ अकबर लिखे। ये तो मुफ्ती असलम साहब ने लिखी उनकी शान में किताब, और सिद्दीक़ अकबर ही लिखे, सिद्दीक़ अकबर। हमारे उस्ताद थे पढ़ाते थे हमें, अब उनका इंतकाल हो गया कुछ अर्सा पहले। तो कहते किताबों में अबू बकर सिद्दीक़ लिखते हैं। तो मैंने कहा फिर क्या होना चाहिए? कहते कहो तो सिद्दीक़ अकबर क्यों नहीं लिखते? तो मैं आला हज़रत को पढ़ रहा फतावा रज़विया में, फतावा रज़विया में मुझे वो बात बैठ गई थी, बड़ी पुरानी बात थी, अभी मैं बहुत पढ़ा नहीं था, अभी इब्तिदा नहीं पढ़ता था। उन्होंने कहा सिद्दीक़ अकबर लिखे ना मजा आए। सिद्दीक़ अकबर, मालूम हुआ कि उम्मत मोहम्मदिया में सिद्दीक़ बड़े हैं, लेकिन सिद्दीक़ अकबर एक ही है। आला हज़रत को मैं पढ़ रहा फतावा रज़विया से, जिल्द नंबर इसकी 28 से, सफ़ा नंबर 420 से। तो आला हज़रत ने भी यहाँ पे सिद्दीक़ अकबर ही लिखा। तो सुनाऊं आपकी इबारत, मुफ्ती साहब के मसले की तारीफ भी हो जाएगी। और कहते अहले सुन्नत का इजमा है, इस बात लफ्ज़ बलफ्ज़ में आया, मेरी आदत ये, कैसी आदत है, लफ्ज़ बलफ्ज़ ये बात रखना लगा, मिन्नो आने लगा, मन्नो आने नहीं लगा, मन्नो आने पड़ी है, मिन्नो आने। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला को क्या फरमाते? फरमाते अहले सुन्नत का इजमा है इस बात पर कि हुजूर सिद्दीक़ अकबर, अबू बकर सिद्दीक़ ने लिखा, हुजूर सिद्दीक़ अकबर, हज़रत इमाम औलिया व मरजाइल उरफ़ा, अमीर अल मोमिनीन व इमाम अल मुस्लिमीन, सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से अकरमो अफजलो अतम्मो अकमल हैं। जो इसका खिलाफ करे उसको बिदअती शीई राफ़िज़ी मानते हैं। आला हज़रत ने लिखा है हज़रत अली शेर खुदा के बारे में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सामने 4 बातें रख के अकरम, अफजल, अतम, अकमल। पूछो प्रोफेसर मसूद साहब से, मुफ्ती साहब से, कारी साहब से, इसमें तफसील कैसी गए हैं चारों। इनके मुकाबले में जो भी आए बड़े होंगे, अफजल फिर बड़ा, अतम उससे बड़ा, अकरम, अफजल, अकमल। आला हज़रत फरमाते जो उसके खिलाफ करे उसको छोटा गुनाहगार नहीं, बिदअती। दूसरा शी राफ़िज़ी। आगे मसला पूछा है कि क्या सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला की क़िराअत अच्छी नहीं थी? बेड़ा गर्क जाए उस बंदे का जो कहे कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर की क़िराअत अच्छी नहीं। उनकी नहीं अच्छी थी तो थी किसकी अच्छी थी? कहते हैं सिर्फ उनकी क़िराअत अच्छी नहीं थी तो अमीर
کہتے صرف عمر میں بڑے ہونے کی وجہ سے ان کو آگے کھڑا کر دیا. یہ نظریہ بالکل باطل ہے, یہ نظریہ بالکل جھوٹا ہے. اور رب الجلال نے آپ فیصلہ کیا ہے ابو بکر صدیق کی فضیلت کا. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں مقابلے میں ہم حضرت امیر معاویہ کے ماننے والے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی ہستی نہیں. قاضی اعجاز مالکی سے لے کر اعلیٰ حضرت تک اہل سنت کے تمام علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ کو لان تان کرے, برا بلا کہے نا, وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے. اور ہم اسی نظریے کے بندے. لیکن یہاں پہ جو بات پوچھی ہے بھئی حضرت امیر معاویہ سے کسی اور بات میں افضل نہیں تھے. فیصلہ قرآن کرتا ہے, سنائیں سورۃ الحدید آیت نمبر 10. اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. حافظ ہے ہو کہ نہیں؟ کدھر ہو؟ آیت بھی یاد کر رہے ہو یار, میرے کام یہ ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. رب کہتے ہیں تم میں سے برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا رب کے راستے میں, جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے رب کے راستے میں جہاد کیا. اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا. قیامت تک آنے والے ہر فرد سے وہ افضل رہیں گے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا, جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا. ابو بکر صدیق نے کب کیا؟ فتح مکہ تو بڑی بات کی بات ہے نا, انہوں نے اس وقت کیا. ان ابا بکر, حضرت ابو بکر صدیق نے جب اسلام قبول کیا تھا نا, اس وقت 40,000 دینار مصطفیٰ کے قدموں میں رکھے تھے. 40,000 دینار. ان ابا بکر یوم اسلم وله 40,000 دینار ما انفقها على رسول اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مرتبے کے ساتھی, لیکن حضرت ابو بکر صدیق تو باقی یہ کہنا کہ بھئی ان کی قرات اچھی نہیں تھی تو عمر کی وجہ سے کھڑے ہو گئے تھے, یہ بات بالکل باطل ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی تھی, سرکار کسی اور کو کہتے ہو. جب سرکار نے فرمایا نا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس وفی روایت مری ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو حکم دو مصلی امامت پہ آئے. 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی بخاری میں, حضرت عائشہ صدیقہ کہتی تھی یا رسول اللہ انہ رجل رقیق القلب ولم یصلی بالناس, وفی روایت یا رسول اللہ انہ ابن رقیق القلب اذا قام وقام ولم یستطیع بالناس. آقا میرا والد نہیں کھڑا ہو سکتا, نرم دل ہے, آپ سے محبت بڑی کرتی ہے. اس مسئلے میں جس پہ آپ کھڑے ہو قسمت سفر میں وہ منظر تو لاؤ. آقا میرا والد کدھر کھڑا ہوگا, کسی اور کو حکم دو. یہ امام بخاری کے جو الفاظ ہیں, امام بخاری کے الفاظ سنو, امام ابو عیسیٰ ترمذی کے الفاظ سنو, دیگر لوگوں کے الفاظ سنو. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا لا یاب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. عائشہ ابو بکر کے بغیر نہ اللہ مانتا ہے نہ ایمان والے مانتے ہیں. کیا تجھے آئیے پھر بات کرتی. اور امام سیوطی نے طریق الخلفاء میں جو نقل کیا ہے کہ مسند امام احمد بن حنبل سے, وہ کہتے سرکار نے فرمایا لا لا لا. عائشہ ضد نہ کر, ابو بکر جیسا کوئی ہو تو لاؤ نہ اس کو. اور امام ابو عیسیٰ ترمذی کے الفاظ جامع ترمذی میں سرکار نے 4تھی مرتبہ فرمایا واللہ لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ. اللہ کی قسم کسی امت کو یہ سزاوار نہیں کہ میرا ابو بکر اس میں موجود ہو. ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور مسئلے پہ آ جائے, نہیں ہو سکتا. یا ابن عساکر اٹھا کے دیکھ, حضرت علی خود راوی ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق کی شان پہ راضی ہو جاؤ نا. ابن عساکر میں حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں مجھے سرکار نے فرمایا بلا کے لے علی. میں نے 3 مرتبہ عرض کیا رب کی بارگاہ میں مولا تیری اجازت ہو تو مسلح پہ علی کو لاؤں. اور حضرت علی کہتے ہیں مجھے علیحدہ بتایا تھا اکیلے کو. علی کی سچائی پر بھی قربان جائیں. علی تیرے جیسا سچا کہاں سے لے کے آئے ہم. حضرت علی شیر خدا نے برملا بیان کیا تھا اس کو. کہتے سرکار نے فرمایا 3 مرتبہ جواب آیا ہے مصطفیٰ یہ حق ابو بکر کا ہے, مصطفیٰ یہ حق ابو بکر کا ہے. ابو بکر کا جو یہ نظریہ رکھے نا اس طرح کی باتیں لائے وہ شیعہ نظریہ رکھے.
اس کے اندر رافضیت چھپی ہے. جب تک وہ اپنی رافضیت سے توبہ نہ کرے وہ امامت کے مسئلے پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا. بات یہ اہل سنت کا نظریہ ہے, اعلیٰ حضرت کے فتوے اس پر. کہتے جو امام اور خطیب ایسی باتیں کہ اس کے پیچھے حنفی اہل سنت کے, تو یہ فتویٰ تو ہو گیا ہے, اب کیا سناؤں میں اس پر. آگے کہتے ہیں نبی اکرم کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا. اب یہ مسئلے ہیں کہ رات کو میرا سوال ہے جس مثال تھی تقریر کر رہے ہو تو اسی کہہ سبحان اللہ, پھر کئی آدمی کہتے کہ سبحان اللہ نہیں آنی چاہیے. قاری صاحب کرت کرنے جب وہ ساہ لے تو سبحان اللہ یا امین, یہ دو چیزیں نہ امین آنی چاہیے نہ سبحان اللہ آنی چاہیے. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان وجد کرنے لگتا ہے. دوسرے مقام پر فرماتا ہے تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُم وَقُلُوبُهُم. جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے, ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جسم کے بال, ان کی جلد جسم کی جو چمڑا ہے وہ نرم پڑ جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب قرآن پڑھا جائے نا اس کے اندر اگر کوئی باتیں عذاب کی ہے تو توبہ کرے, اگر اس کے اندر رحمت کی آیتیں آئے تو آمین کہے, جنت کا مسئلہ ہے تو آمین کہتا چلا. تو یہ وجد میں ڈوبنا, سبحان اللہ کہنا اور یہ معاملہ سارے جو ہے یہ تو اہل ایمان کے. تو اہل ایمان سے کیوں بھاگتے ہو؟ اہل ایمان سے کوئی بھاگ جاتے. کہتے ہیں جب ہندو اترے تھے نا ادھر سرزمین پنجاب میں, ہمارے بعد بزرگ باتیں سنایا کرتے, وہ کہتے ہیں وہ ہندو آگے کہتے ہیں اذان نہ پڑھا کرو فجر میں. فجر کی اذان پڑھتے ہیں نا تو بانگ کہتے ہیں نا ہمارے علاقے میں پنجاب میں بانگ کہتے ہیں, بانگ نہ پڑھا کرو. کہتے تمہیں کیا ہو جاتے, کہتے ہیں ہمارے بچے ڈر جاتے. کہتے ہوتا کیا, کہتے ہیں ہمارے بچے بانگے جاتے. تو ہمارے ایک مولانا صاحب تقریر کرتے تھے کہ بھئی یہ منع کرتے ہیں صلاۃ نہ پڑھا کرو اذان سے پہلے. وہ کہتے ہیں سکھ جو ہے وہ مانگا جاتا ہے تو یہ سلاتے جاتے ہیں. اب ان کے لیے کیا کہیں, جو کہتے ہیں قرآن پڑھنے میں سبحان اللہ نہ کہو, انہیں سے ملنی جلدی کوئی کیفیت ہوگی. اب یہ جنازے کا مسئلہ ہے نا, اس کے متعلق دو نظریات ہیں اہل سنت میں. مشہور نظریہ تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز جنازہ ہے نا اس پر نماز جنازہ کا اطلاق ہوتا ہے لیکن معروف نہیں. جس طرح ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے آگے امام کھڑا ہو, تکبیریں 4 کہی جائیں, اس کے اندر پھر وہ مربجہ اس کے اندر دعائیں مانگی جائیں. پہلا قاعدہ تو یہ بیان ہوا ہے, شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے بیان کیا, مدارج النبوت میں بھی ہے, دیگر کتابوں کے اندر بھی. جہاں پہ سرکار کا جسد اطہر تھا وہاں پہ 10 آدمیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی. آتے تھے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے, 10 آتے تھے پڑھتے, 10 آتے پڑھتے جاتے. اب اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ جب ولی اکرم جنازہ پڑھ لیتا ہے نا اس کے بعد پھر کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں. سب پڑھ گئے, سب کے آخر میں پھر صدیق اکبر نے پڑھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سرکار کے ولی اکرم تھے امام اور خلیفہ ہونے کی صورت میں, کیونکہ امام ولی اکرم ہوتا ہے سب سے. باپ کا بیٹے کا حق بھی پیچھے رہتا ہے, باپ کا حق بھی پیچھے رہتا ہے. سب سے پہلا حق جو ہے وہ امام کا ہوتا ہے, امام المسلمین کا, اور ابو بکر امت کا پہلا امام ہے. حضرت ابو بکر صدیق امامت کبریٰ کے درجے پہ فائز ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھ لیا, اب کسی کو پڑھنے کی اجازت. بعض نے یہ بات بھی لکھی ہے اپنی کتابوں میں کہ اس کے اندر جو ہے وہ امامت کے درجے پر بھی حضرت ابو بکر صدیق آئے تھے, آگے تکبیرات بھی اس میں کہی تھی. لیکن یہ مسئلہ جو ہے یہ معروف نہیں. وہی مسئلہ ہے ہمارا جو نظریہ بیان ہو گیا ہے. 10 کی صورت میں آتے تھے, درود و سلام پڑھ کے لوٹ جاتے تھے. اس کے اندر کوئی اللہم اغفر لینا و میتنا والی بات نہیں تھی. اللہم اجعل ہولانا والی, اللہم اجعل حالنا والی کوئی بات نہیں. بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر, یہی طریقہ جو ہے وہ رائج ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. قرآن گفتگو کوئی غلطی سردد ہوئی ہو. جو لوگ یہ دیوبندی کے اسکول کے جو امام ہیں نا ان کے خلاف جو حوصلے سے بیان کریں, خیر کوئی سمجھ آ رہی ہے. جرا ان کے لیے انہوں نے نظریات رکھی ہوئی جو بندے آپ نے دیوبندی تک اہل سنت کوئی فرق فقہی فرق کرتا ہے تو سائنا فرق نہ. انہوں نے جس نے یہ بات کہی ہے نا, جس نے یہ بات کہی ہے کہ
دیوبندیوں میں اور بریلویوں میں کوئی فرق نہیں. اس نے جہالت کی بنیاد پہ کی, ناسمجھی کی بنیاد پہ کی, یا پھر سادگی کی بنیاد پہ کی. یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ سادہ ہو, اس کو پتہ ہی نہ ہو, وہ دیوبندیوں کے بریلویوں کے اختلاف سے, بنیادی اختلاف سے آگاہ نہیں. اور یہ اختلاف اعلیٰ حضرت سے شروع نہیں ہوا, یہ اختلاف بہت پہلے شروع ہوا ہے. اسماعیل دہلوی نے جب کتاب لکھی ہے تقویۃ الایمان جس کا نام رکھا تھا اس کا, جس کے اندر وہ لکھتا ہے تمام مخلوق چاہے چھوٹا ہو یا بڑا اللہ صاحب کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. کہتے ہیں نبی گاؤں میں ایسے ہوتا ہے جیسے نبی قوم میں ایسے ہوتا ہے جیسے گاؤں میں چودھری ہوتا ہے. جس کے اندر وہ بہت سی باتیں لکھتا ہے. جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مال کو مختار نہیں. یہ جس کے اندر لکھتا ہے کہ نبیوں کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم, جس کے اندر لکھتا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اس وقت علماء نے رد کرنا شروع کیا. تو یہ علماء دیوبند کے جو نظریات ہیں سارے کے سارے اس سے ملتے ہیں. علماء دیوبند کے نظریات میں محمد بن عبد الوہاب نجدی سے ملتے ہیں. اس لیے ان کے نظریات جو ان کا اہل سنت سے کوئی علاقہ نہیں. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ ان میں کوئی فرق نہیں, فقہی اعتبار سے یہ فقہ حنفی وہ بھی فقہ حنفی کے قائل ہے, لیکن عقائد کے اندر وہ مکمل طور پر وہابیوں سے ملتے ہیں. اسی لیے ان کو بھی وہابی کی کہا جاتا ہے. وہابیوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. وہابی دیوبندی ہے, وہابی جماعت اسلامی والا ہے, اور وہابی جو ہے وہ غیر مقلد. تو یہ 4 ہیں, 3 ہیں. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ آمین. آہستہ آمین.